تو وہ ہر مفاد سے بالاتر ہو کر بلوچستان کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بلوچستان کو ماضی میں توجہ نہیں دی گئی، پسماندگی کی وجہ ماضی کے حکمران ہیں۔ کمزور طبقے کو اوپر لائے بنا کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ دنیا کی پہلی فلاحی ریاست مدینہ میں بھی اسی اصول کے تحت کام کیا گیا۔ چین نے بھی 30 سال میں کروڑوں لوگوں کو غربت سے نکال کر ہی ترقی کی۔ بہترین پالیسیوں کے باعث چین ایک بڑی معیشت بنا ہے۔ اور یہ میں اس ٹائم پہ آپ کے سامنے یہ پروجیکٹس لے کے آ رہا ہوں جبکہ ساری دنیا میں عذاب آیا ہوا ہے کرونا وائرس کا۔ کرونا وائرس سے ساتھ والا ہندوستان کے آج حالات دیکھیں کہ ان کی 13 سالہ تاریخ میں سب سے برے حالات ہیں معیشت کے۔ جو ریسیشن آئی ہوئی ہے آج ہندوستان میں، ان کی 73 سالہ تاریخ میں سب سے بری طرح معیشت متاثر ہوئی ہے، وہ بھی کرونا کی وجہ سے ہوئی ہے۔ پاکستان پہلے بڑے مشکل حالات میں تھا، حکومت ملی تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ اور سب سے بڑا قرضہ چڑھا ہوا تھا ہمارے اوپر، اور ان مشکل حالات کے اندر نکل ہی رہے تھے تو کرونا آ گئی۔ لیکن اللہ کا آج خاص کرم ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس طرح آج پاکستان کرونا سے نکلا ہے، کوئی بھی بر صغیر میں ملک اس طرح کرونا سے نہیں نکلا جس طرح پاکستان نکلا ہے۔ یہ میں اپنی قوم کو آج ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں آنے والے دنوں میں بہت احتیاط کرنی پڑے گی، کیونکہ دوسرا راؤنڈ آ رہا ہے اب کرونا کا، پھر سے کیسز بڑھ رہے ہیں۔ تو میں پھر سے اپنی قوم کو آج اس پلیٹ فارم میں بھی کہوں گا کہ ہمیں احتیاط SOPs اور خاص طور پہ فیس ماسک پہننے چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود کہ کرونا کی وجہ سے 900 ارب روپیہ کم پیسہ اکٹھا ہوا ہمارا جو ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ تھا وہ بالکل ٹھیک جا رہا تھا۔ جب کرونا آئی تو جب سارا ہم نے بند کر دیا ملک 3 مہینے کے لیے، اس میں ہمیں جو تقریباً 900 ارب روپیہ ہماری ٹیکس کلیکشن کم ہوئی۔ اس کے باوجود آج ہم آ کے وہ پیکج آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ جو کوئی اور میں چیلنج کر 900 ارب کم ٹیکس کلیکشن کے باوجود بلوچستان کے پسماندہ علاقوں کے لیے ترقیاتی پیکیجز کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ 73 سال میں ہندوستان کی معیشت سب سے زیادہ متاثر ہوئی۔ پاکستان کو بھی غیر معمولی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بفضل خدا ہم نے صورتحال کا مقابلہ کیا اور پاکستان میں دنیا کے بہت سے ممالک کی نسبت صورتحال بہت بہتر ہے، معاشی لحاظ سے بھی اور کرونا وبا سے نمٹنے کے حوالے سے بھی۔ وزیر اعظم عمران خان کا اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہنا تھا کہ کرونا وبا سے بچنے کے لیے ہمیں SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہوگا تاکہ ہم زندگی کے معمولات کو جاری رکھ سکیں، لوگوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں اور پاکستان معاشی اعتبار سے بھی استحکام کی جانب بڑھتا رہے۔ وزیر اعظم عمران خان اس وقت تربت میں عمائدین میں موجود ہیں، تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ بلوچستان کو ماضی میں توجہ نہیں دی گئی، پسماندگی کی بڑی وجہ ماضی کے حکمران ہیں جنہوں نے بلوچستان کے ان علاقوں کو نظر انداز کیا۔ کمزور طبقے کو اوپر لائے بنا کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ دنیا کی پہلی فلاحی ریاست مدینہ بھی اسی اصول کے تحت کام کر رہی تھی۔ چین نے بھی 30 سال میں کروڑوں لوگوں کو سب سے پہلے غربت سے نکالا اور پھر ترقی کی منازل طے کی۔ بہترین پالیسیوں کے باعث آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چائنا ایک بڑی معاشی قوت بن کر دنیا کے سامنے آیا ہے۔ ہر مفاد سے بالاتر ہو کر ہم یہاں پر موجود ہیں اور بلوچستان کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بلوچستان کی ترقی ہماری حکومت کا نصب العین ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے تمام پسماندہ علاقوں میں یکساں ترقی کا عمل وقوع پذیر ہو اور تعلیم اور صحت کی سہولتوں پر ہم خصوصی طور پر توجہ دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ترقی نے دنیا میں انقلاب برپا کیا ہے اور کورونا صورتحال میں آن لائن تعلیم کے نظام کو بھی ترویج ملی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی انہوں نے یہاں پر حوصلہ افزائی کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے وجہ سے بلوچستان کے طلباء کو وظائف 5 لاکھ لوگوں تک انشاءاللہ وہ انٹرنیٹ پہنچ جائے گا اور یہ جو 4G لے کے آ رہے ہیں
یہ خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک نیا انقلاب آ رہا ہے دنیا میں، پاکستان کے پاس ایک نوجوان آبادی ہے، وہ اس نئی جو انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی، اس کا جو پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کے لیے ضروری تھا کہ ہم یہ انٹرنیٹ فیسلٹیز یہاں بلوچستان کے دور دراز علاقوں کے اندر لے کے آئیں۔ اور میں اب سب کو یہ بھی پوری طرح یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو کوشش ہے اپنے وہ جو غریب گھرانے یا تنخواہ دار طبقہ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں گھر بنانے کے لیے، اب ہم وہ نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم وہ انشاءاللہ یہاں بھی لے کے آ رہے ہیں بلوچستان میں، کہ جو پیسے اگر آپ کے پاس کیش، یہاں تو ابھی اس وقت کیش ہے تو آپ گھر لے سکتے ہیں، ہم جو سکیم لے کے آ رہے ہیں 5 مرلے کی، اس میں 5% انٹرسٹ کے اوپر 5% انٹرسٹ کے اوپر جو بھی گھر بنانا چاہتا ہے اس کو 5% انٹرسٹ کے اوپر، چاہے انٹرسٹ اوپر بھی چلا جائے لیکن ہم نے ان کو 5% پہ دینا ہے کہ وہ قسطیں دے کے اپنا 10 سال 15 سال کی قسطیں دے کے اپنا گھر لے سکتے ہیں۔ یعنی کہ وہ جو کرائے پہ پیسے خرچ کرتے ہیں اسی کرائے کی بجائے قسطیں دے کے اپنا گھر بنا سکتے ہیں، وہ انشاءاللہ نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم میں آ رہا ہے۔ یہ سب چیزیں یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہی ہیں۔ جس طرح میں نے کہا احساس پروگرام میں کبھی پاکستان میں 200 ارب روپیہ صرف جس کو پاورٹی ایلیویشن کہتے ہیں، غربت کم کرنے کے لیے، کبھی پاکستان میں اتنا پیسہ خرچ نہیں کیا گیا اس وقت جب معاشی حالات ہمارے برے ہیں۔ جو میں آگے دیکھ رہا ہوں جس طرح ہماری معیشت اٹھ رہی ہے، جس طرح ہم نے اپنے خسارے کم کیے ہیں، بیرونی خسارہ وہ 17 سال کے بعد پہلی دفعہ پاکستان جو ڈیفیسٹ میں جا رہا تھا، 17 سال کے بعد ایک کوارٹر کے اندر پاکستان سرپلس میں گیا، یعنی اضافہ ہو گیا ہمارا۔ یہ ایک بہت بڑی ہماری گورنمنٹ کی اچیومنٹ ہے، کیونکہ جب تک آپ کی آمدنی اور خرچے کے اندر خسارہ رہتا ہے وہ ملک آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرضے لینے پڑتے ہیں۔ تو یہ حکومت نے، اور دوسری میں آپ کو چیز بتاؤں کہ یہ پچھلے 4 مہینے میں پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان نے کوئی قرضہ پچھلے 4 مہینے میں نہیں لیا، یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اور آج اللہ کا شکر ہے سیمنٹ ہمارا ریکارڈ سیمنٹ بک رہا ہے، کیونکہ ہم نے کنسٹرکشن شروع کر دیا ہے، کنسٹرکشن ایکٹیویٹی شروع ہو چکی ہے پاکستان میں، ریکارڈ سیمنٹ کی سیلز ہیں۔ سریا بکنا شروع ہو گیا کیونکہ کنسٹرکشن شروع ہو گئی ہے، گاڑیاں وہ بکنی شروع ہوئی، موٹر سائیکل جو کہ بالکل ساری اکانومی بیٹھی ہوئی تھی، جو آج ہندوستان میں حال ہے، اکانومی بیٹھی ہوئی، ہماری اللہ کا شکر ہے کرونا کے باوجود آج اٹھ رہی ہے اوپر۔ اور سٹاک مارکیٹ پاکستان کی ایشیا میں سب سے بہترین پرفارمنگ سٹاک مارکیٹ ہے۔ کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ان ساری مشکلات کے باوجود اللہ نے ہمارے پہ کرم کیا، ہماری پالیسیز کامیاب ہوئی، اور آج ہمارا ملک اوپر جا رہا ہے۔ اور جیسے جیسے ہمارے پاس آمدنی بڑھتی جائے گی، پیسہ آتا جائے گا، سب سے زیادہ جس طرح چائنا نے کیا تھا، جیسے جیسے ان کے پاس پیسہ آیا انہوں نے سارا غریب۔ تعمیراتی سرگرمیوں کے آغاز سے سیمنٹ میں ریکارڈ فروخت ہوئی، سٹاک مارکیٹ بھی ایک بہتر مارکیٹ کے طور پر سامنے آ رہی ہے۔ گزشتہ 4 ماہ میں پہلی بار پاکستان نے کوئی قرضہ نہیں لیا۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کے تحت صرف 5% انٹرسٹ پر لوگ اپنا گھر حاصل کر سکیں گے۔ احساس پروگرام کے تحت غربت کے خاتمے کے لیے اور غریب عوام کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے پاکستان کی تاریخ میں اس پروگرام کے تحت پہلی بار 200 ارب روپے خرچ کیے گئے۔ کرونا وائرس کی صورتحال
हाल पर बात करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का यह कहना था कि कोरोना वायरस की वजह से हमें मसाइल का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान को भी गैर मामूली हालात दरपेश थे, लेकिन बफज़ल खुदा हमने सूरत हाल का मुकाबला किया और पाकिस्तान में अब सूरत हाल बहुत बेहतर है। लेकिन कोरोना वायरस की दूसरी लहर के पेश नज़र हमें हिफाजती तदाबीर जो हैं उन पर अमल दरामद लाजमी यकीनी बनाना होगा। 900 अरब कम टैक्स कलेक्शन के बावजूद बलूचिस्तान के लिए तरक्याती पैकेजेस हम मुतारिफ करवा रहे हैं ताकि यहाँ के लोगों का एहसास महरूमी ख़त्म हो और इस इलाके की पसमानदगी दूर हो। और इस सिलसिले में बिलखसूस तालीम की फराहमी, मुस्तहिक तलबा में वज़ाइफ देना और साथ ही साथ यहाँ पर लोगों को रोज़गार की फराहमी के अलावा अपनी घर अपना छत उनको मिलने के हवाले से नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत स्कीम इस इलाके में भी शुरू की जा रही है और सिर्फ 5% इंटरेस्ट होगा जिस पर लोग अपना घर हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा बात करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की के लिए हम हर मफाद से बालातर होकर काम कर रहे हैं। बेहतरीन पॉलिसियाँ ही किसी इलाके की तरक्की और खुशहाली की ज़मानत समझी जाती हैं और बेहतरीन पॉलिसियों की बदौलत ही हमने देखा कि चीन हमारा हमसाया मुल्क एक बड़ी मईशत और बड़ी क़ुव्वत बनकर हमारे सामने आया। 30 साल में चीन ने करोड़ों लोगों को गुर्बत से निकाला और तरक्की की दुनिया की पहली फलाही रियासत मदीना में भी इसी उसूल के तहत काम किया गया और वहाँ पर लोगों को हुकूक की फराहमी जो है यकीनी बनाई गई, गरीब लोगों की मदद की गई, इंसाफ का अमल यकीनी बनाया गया और कमज़ोर तबके को ऊपर लाकर एक फलाही रियासत और मुमलिकत की बुनियाद रखी गई। बलूचिस्तान को माजी में वो तवज्जो नहीं दी गई जिसका बलूचिस्तान मुस्तहिक था और मौजूदा पसमानदगी की वजह माजी के हुक्मरान हैं जिन्होंने बलूचिस्तान पर ना तवज्जो दी और ना ही वसाइल खर्च किए जिसकी बुनियाद पर यह इलाके पसमानदगी का शिकार हुए। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत यहाँ पर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन इलाकों की तरक्की और खुशहाली के लिए और यहाँ के लोगों के मसाइल ख़त्म करने के हवाले से के लिए अमली तौर पर मसरूफ़ अमल है और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ ऐसे मनसूबे हैं जिनको तकमील तक पहुँचाया जाएगा, जिनका आगाज़ किया जाएगा और ये मनसूबे एक ऐसे वक्त में यहाँ पर जो है वो आगाज़ इनका किया जा रहा है जब पाकिस्तान की मईशत जो है वो इतनी मुस्तहकम नहीं है। 900 अरब रुपए उनका ये कहना था कि कम टैक्स कलेक्शन हुई है कोरोना की सूरत हाल के बायस, लेकिन इस कमी के बावजूद न सिर्फ बलूचिस्तान के लिए हम तरक्याती पैकेज जो हैं वो मुतारिफ करा रहे हैं बल्कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि गुज़श्ता 4 माह में पाकिस्तान ने कोई कर्जा नहीं लिया है। तामीराती सरगर्मियों को फ़रोग़ दिया गया है मुल्क भर में और सीमेंट, सरिया और तामीरात की सनत से वाबस्ता जो दीगर शोबाजात हैं उनमें जो कारोबारी और तिजारती सरगर्मियाँ हैं उनमें भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। स्टॉक मार्केट के हवाले से बात करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि सिर्फ हुकूमत की बेहतर कारोबारी पॉलिसियों की वजह से स्टॉक मार्केट भी एशिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट बनकर सामने आ रही है। नौजवानों की तरक्की और खुशहाली पर वसाइल खर्च करेंगे। जिन कौमों ने इंसानी वसाइल पर खर्च किया उन्होंने तरक्की की। पसमानदा इलाकों में यकसां तरक्की का अमल को यकीनी बनाया जाएगा और इस सिलसिले में हम वसाइल यहाँ पर सर्व कर रहे हैं। तालीम और सेहत बुनियादी सहूलतें हैं और तालीम और सेहत की सहूलतों पर हम खुसूसी तौर पर तवज्जो दे रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बरूकार लाया जाएगा ताकि हम अपने सेट किए गए जो अहदाफ हैं उनको अचीव कर सकें। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बदौलत दुनिया ने तरक्की की और इनकलाब जो हमारे सामने है दुनिया में इस वक्त वो हम इसी की मरहून मिन्नत समझते हैं। कोरोना सूरत हाल में ऑनलाइन तालीम के निज़ाम को भी तरवीज मिली है। पंजाब हुकूमत के हवाले से बात करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि बलूचिस्तान के तलबा के लिए पंजाब हुकूमत की तरफ से फराहम करदा वज़ाइफ खुशाइंद हैं। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब की जानिब से तुरबत में 73 करोड़ रुपए की लागत से एक हस्पताल की तामीर के मंसूबे का भी ऐलान किया गया है जबकि दीगर मंसूबों के हवाले से भी वज़ीर आला पंजाब की जानिब से अनाउंसमेंट की गई जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनकी खिदमात को सराहा और उन्हें खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म इमरान खान तुरबत में मौजूद हैं, अमायदीन से खिताब कर रहे हैं। अपने खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि बलूचिस्तान को माजी में तवज्जो नहीं दी गई। माजी में महरूमियों की वजह से बलूचिस्तान पसमानदगी का शिकार हुआ और बिलखुसूस मुख्तलिफ इलाका जात ऐसे हैं जहाँ पर पसमानदगी की सूरत हाल जो है वो हमने देखी है और अब इन इलाकों के मसाइल को हम लोग जांच रहे हैं। इन मसाइल की वजूहात को सबसे पहले मद्देनज़र रखा गया और एक बाकायदा प्लान स्ट्रेटजिक स्टडीज़ के तहत जो है यहाँ पर इलाके की न सिर्फ तस्वीराती बल्कि सियासी और जोग्राफियाई अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए, इलाके के वसाइल को मद्देनज़र रखते हुए और लोगों के मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए हम मनसूबाबंदी कर रहे हैं कि यहाँ पर लोगों का मयार ज़िंदगी किस तरह से बुलंद किया जाना चाहिए और जो बुनियादी इंसानी हुकूक हैं और जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उन पर उनकी फराहमी के हवाले से, उनको यकीनी बनाने के हवाले से हम खुसूसी तौर पर काम कर रहे हैं, जिनमें
تعلیم ہے، صحت ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، کورونا صورتحال سے تحفظ ہے، معاشی استحکام ہے۔ بلوچستان کے جو مستحق طلبہ ہیں ان کے لیے وظائف کا اجرا ہے۔ صحت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ نہ صرف وفاقی حکومت بلکہ صوبائی حکومت بھی اس حوالے سے مختلف وسائل یہاں پر خرچ کر رہی ہے تاکہ علاقے کے عوام کا معیار زندگی بلند ہو۔